فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اجمالاً میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک احساس پشیمانی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا میں پیدا ہوا، اور یہ احساس پشیمانی ہی اصل میں روح توبہ ہے۔ الفاظ کسی کے پاس ہوں یا نہ ہوں، زبان ساتھ دے یا نہ دے، اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہی اصل توبہ ہے۔ اور توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ اس اعتبار سے یہ دو مادے بڑے ایک دوسرے سے قریب بھی ہیں، مشابہ بھی ہیں، اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ تاب یتوب، توبن یا توبتن، پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ آب یعوب، اس کے معنی بھی ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ چنانچہ جو دعا مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، ہمیں لوٹنا نصیب ہو گیا، اپنے مقام کی طرف آنا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کر دیا۔ اور پھر یہ کہ یہ آبا یعوبوں کے ساتھ ہی حضور نے فوراً وہ لفظ بھی شامل کر لیا، یہ مناسبت ہوتی ہے، اور یہی فصاحت و بلاغت ہے اصل میں۔ ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام میں تو پھر معراج ہے فصاحت و بلاغت کی، کلام نبوت میں، اگرچہ اصل معراج فصاحت و بلاغت تو کلام الہی میں ہے، لیکن یہ کہ انسانوں کے کلام میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم اور انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح انسان، اللہ نے عطا فرمائی آپ کو یہ دولت۔ تو یہاں دیکھیے کس قدر قریب کے الفاظ کو استعمال کر کے، اور ایک عجیب اس کے اندر جو در حقیقت تذکیر اور تذکر کا پہلو ہے اسے شامل کر دیا۔ آئبونا تائبونا، ہم لوٹ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اپنے مقام کی طرف، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہوئے۔ رجوع اپنی منزل کی طرف بھی ہے اور رجوع اللہ کی طرف بھی ہے۔ لربنا حامدون، اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں۔ اس توبہ کے لفظ کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو صلے آتے ہیں مختلف، تابہ الی اور تابہ علی۔ جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو اللہ کا مقام بہت بلند و برتر ہے، تو اس میں تابہ کے بعد الی کا صیغہ ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اللہ کی طرف۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت اور عنایت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے بندے پر، تو یہ ہے تابہ علی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نے نگاہ شفقت جو اس نے بندے کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی جانب سے ہٹا لی تھی، پھر دوبارہ اپنی نگاہ شفقت اور اپنی نظر عنایت جو ہے اپنے بندے کی طرف پھیر دی۔ لیکن یہاں طرف کے لیے اعلان نہیں بلکہ اعلیٰ، تابع علیہ۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے حاصل کر لیے، یہ لقا تلقی باب تفاعل سے حاصل کر لینا، لے لینا۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، جس کا کہ تذکرہ موجود ہے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان الفاظ کے ذریعے حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے سلام علیہما، اس لیے کہ وہاں وہ صیغہ جو ہے جمع یا تثنیہ کا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ اپنی تمام تر شفقت و عنایت و رحمت و مغفرت کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس میں اصل بات جو ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کی حکمت اور دین کے فلسفے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مسئلہ توبہ کا۔ انسان کی اصلاح کے ضمن میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اہل کتاب کو اسی معاملے میں ٹھوکر لگی۔ حضرت آدم کی اس خطا کا تذکرہ تو موجود ہے بائبل میں، لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب یہ چیز وہاں رہ گئی، اور میں پھر عرض کروں گا، یہ بات حضرات کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن میں پھر زور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ بائبل، تورات، وہ جو 5 کتابیں ہیں، 5 books of the Old Testament،
جنہیں کہا جاتا ہے بکس آف موسیس، حضرت موسیٰ کے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ایک تو تورات تھی لکھی ہوئی کہ وہ جو پتھر کی تختیاں تھیں ان پر لکھی ہوئی، اصل تورات وہ ہے، تورات کا جو اطلاق ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ البتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اور وحی ہوتی رہی ہے تو تسلسل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وحی جاری رہتی ہے، نبی کے ساتھ ایک رابطہ اللہ کا جو ہے برقرار رہتا ہے۔ اس موضوع پر آج بعد میں گفتگو بھی ہوگی علم کی حقیقت اور اقسام کے ضمن میں۔ تو بقیہ جو حصہ ہے اس کا وہ بکس آف موسیس، صحف موسیٰ، قرآن مجید میں بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صحیفے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور یہ پوری کی پوری تورات، وہ تورات جو ہے اصل تختیوں پر جو لکھی ہوئی تھی وہ تو اب معدوم ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ نبوکدنضر کے حملے کے بعد سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، سراغ نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی کھدائی میں کسی اور موقع پر وہ نکل آئے، کہیں سے دستیاب ہو جائے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی نہ کبھی منظر عام پر آئے گی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو پتھر پر لکھی ہوئی تورات تھی جو عطا کی گئی تھی کوہ طور پر، وہ بھی مل جائے۔ لیکن اصل میں وہ جو 5 کتابیں ہیں بکس آف موسیس، ان کو جو مرتب کیا گیا ہے دوبارہ، تو اس میں یقیناً کچھ حصے رہ گئے، کچھ میں تحریف ہو گئی، علم انسانی اس کے اندر داخل ہوا، جو اس زمانے کی معلومات تھی اسی کے حوالے سے لوگوں نے جو کچھ ان کے ذہن اور فہم کے اندر تھا اسے مرتب کر دیا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی چیزیں اومٹ ہو گئیں، بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ممکن نہیں ہے کہ تورات میں اس کا تذکرہ نہ ہو، ان صحف میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی اس توبہ کا ذکر نہ ہو اور قبولیت توبہ کا وہاں تذکرہ نہ ہو، لیکن ایک چیز رہ گئی، لیکن اس کے رہنے سے ان کے فلسفہ دین میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ جد امجد حضرت آدم اور ان کی جو جدہ محترمہ ہے حضرت حوا، دونوں کی خطا، دونوں کا گناہ۔ اب نسل آدم میں جو بچہ اور بچی پیدا ہو رہی ہے وہ اپنے اس جد امجد اور اپنی اماں حوا کے اس گناہ کی پوٹلی لے کر دنیا میں آ رہا ہے، اوریجنل سن، اس کے اثرات ہیں انسان میں۔ اب اسی پر آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک ردے پر دوسرا ردا، دوسرے پر تیسرا ردا، خشت اول چونہد میں مار کج، تاثریہ می رود دیوار کج۔ اسی پر پھر ضرورت پیش آئی اور محسوس ہوئی کہ کوئی کفارے کی شکل ہونی چاہیے۔ وہ کفارے کا عقیدہ در حقیقت نتیجہ ہے اس اوریجنل سن کے برقرار رہنے کے تصور کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے صلبی بیٹے کو اور اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بنا کر اور سولی پر چڑھوا دیا کہ جو اس کو مان لے۔ لہذا جو مان لے مسیح کو، اس کے تمام گناہوں کا کفارہ حضرت مسیح سولی پر چڑھ کر گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق ادا کر چکے، اور اس طریقے سے اس اوریجنل گناہ سے انسان کو نجات ملتی ہے، تو اس عقیدے کے تحت ملتی ہے۔ یہ سارا تصور جو ہے بنائے فاسد علی الفاسد، غلط بات پر غلط بات کے ردے چڑھتے چلے گئے۔ قرآن نے اسی لیے، اور یہ موضوع ایسا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ بار بار آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ اس کو یہاں پر بہت ہی بالکل آغاز میں، چونکہ یہ قرآن مجید کا مصحف کا ابتدائی حصہ ہے، یہ 4 رکوع میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کے لیے بھی تمہید کا درجہ رکھتے ہیں، پورے قرآن حکیم کے لیے بھی۔ تعویل خاص کو سامنے رکھیے تو سورہ بقرہ کی تمہید ہے، تعویل عام کو سامنے رکھیے تو پورے قرآن حکیم کی تمہید ہے۔ اس میں اس صراحت کے ساتھ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خطا ضرور ہوئی، غلطی ضرور ہوئی، یہی انہیں بتانا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے، یہی تمہاری ذریت کا اور تمہاری نسل کا دشمن ابدی ہے، اور یہ ورغلائے گا اور یہ طرح طرح کے سبز باغ دکھائے گا اور تمہیں راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا ایک مظاہرہ ہو گیا ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت میں تھا کہ کرا دیا جائے، لیکن یہ کہ اب اس گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا کہ جو نسلاً بعد نسلاً جاری ہو، اور ہر بچہ جو ہے اس گناہ کا کوئی اثر لیے ہوئے دنیا میں آ رہا ہو، بلکہ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام لے کر آتا ہے، کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، بلکہ کلین بھی نہیں کہنا چاہیے، اس فطرت کے اندر خیر ودیت شدہ موجود ہے۔
اس کے اندر نیکی کا رجحان موجود ہے، اس میں نیکی اور بدی کا امتیاز موجود ہے، لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کلین سلیٹ اس اعتبار سے کہ کوئی اپنے جد امجد کے گناہ کے کوئی اثرات لیے ہوئے دنیا میں نہیں آتا۔ بعد میں اگر والدین یہودی ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، بعد میں اگر اس کے والدین عیسائی ہیں اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر وہ مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ انفرادی اصلاح میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے، اگر اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں خواہ کچھ بھی کر لوں، جو میں کما چکا گناہ وہ تو کما چکا، اس کے تو انبار ہیں، اب تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اصلاح کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید راستہ کھولتا ہے، لوگو آؤ رجوع کرو۔ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کوہ احد جتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو فکر نہ کرو، باز آ ہرچے ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، حدیث میں آتا ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو جب تک بھی انسان کی زندگی ہے اور زندگی کی امید برقرار ہے، توبہ کا دروازہ کھلا، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے گناہ کیے، کتنے ہی انبار ہوں گناہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر 100 بار اگر توبہ شکستی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قوت ارادی ان کی کمزور ہوتی ہے، ایک گناہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں، عزم مصمم کر لیا ہے، پختہ وعدہ کر لیا اب نہیں کروں گا، خلوص کے ساتھ کیا ہے، اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، لیکن پھر کمزوری ہے، پھر وہ جو قوت ارادی کا ضعف ہے اس کی وجہ سے پھر کہیں ملوث ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرے، گرتا رہے اٹھتا رہے، لیکن یہ کہ کہیں وہی اس پر جہاں وہ گر گیا ہے ڈیرا جما کر نہ لیٹ جائے، وہیں پر نہ بیٹھ رہے، گرتا پڑتا اگر چلتا رہتا ہے ساری عمر، آخری وقت تک اگر یہ بات رہتی ہے تب بھی توبہ کی جو ہے وہ صحت جو ہے قائم رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہاں جب موت کے آثار شروع ہو گئے، زندگی کی امید نہ رہی، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی انفرادی اصلاح کے لیے بھی اس کی اہمیت، اور اس کو اس درجے ہمارے ہاں ترفع حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اور بڑی ایسی کہ جس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور تاکید کا کوئی اسلوب انسان کے پاس ممکن نہیں ہے، کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ بات تو بہت ہی سمجھیے کہ ابتدائی ہے، کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی، اس کا تو گویا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں، وہ تو اس شخص کے مانند ہے، وہ تو بالکل دھل جاتی ہے، سلیٹ صاف ہو جاتی ہے دوبارہ اگر وہ توبہ صحیح ہو۔ لیکن یہ کہ اس درجے اس کی عظمت بیان کی گئی کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو کہ جو تنہا کہیں سفر کر رہا تھا کسی صحرا میں، بس ایک اونٹنی ہے جس پر وہ سفر کر رہا ہے، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا، تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے ساتھ کہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ زندگی کے سارے اسباب تو اس اونٹنی پر ہے، پانی اس پر ہے، راشن اس کا اس پر ہے، وہ دیوانہ وار ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، دائیں بائیں شمالن جنوبن، ہر طرف جا کر دیکھتا ہے، اونٹنی کا کوئی سراغ نہیں۔ لہذا عرب کے وہ خاص حالات جو ہیں صحرائی، ان کا تصور کیجئے، اب وہ شخص بالکل مایوس ہو کر، اور یہ مایوس ہو جانا اونٹنی سے مایوس ہونا نہیں ہے، زندگی سے مایوس ہونا ہے، وہ گویا کہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی ہے، تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اتنی خوشی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، کہہ یہ بیٹھتا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یہ جو اس کی کیفیت جو ہے حضور نے بیان کی، جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے جو ہر اعتبار سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے دیکھا کہ اونٹنی تو ہے، موجود ہے، اتنی ہی خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ صرف اسی پر اکتفا کیجئے ورنہ وقت زیادہ گزر جائے گا۔ تو یہ فلسفہ دین کے اعتبار سے بھی بہت اہم حصہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چوتھا رکوع فلسفہ دین کے تمام جو محکمات ہیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو توبہ کا مقام اور توبہ کی حقیقت، اگرچہ اس کی شرائط کا معاملہ علیحدہ ہے کہ توبہ صحیح کون سی ہوتی ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کو میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اب دیکھیے تابہ علیہ آ گیا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو، توبہ کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو۔ دیکھیں جب اللہ نے، اس لیے کہ تابہ یتوبو کے معنی تو ہے پلٹنا، ظاہر بات ہے دو طرفہ ایک تعلق ہے بندے کا اور رب کا، بائی لیٹرل ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ سے منہ پھیر لو گے، اللہ بھی تم سے اپنی عنایتیں پھیر لے گا، اللہ بھی اپنا منہ پھیر لے گا۔ لیکن تم اگر پھر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ بھی رجوع کرے گا، اللہ بھی اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اصل معاملہ توجہ کا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے جب معصیت کی روش اختیار کی تو گویا کہ اپنا رخ پھیر لیا، اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنے رخ کو دنیا کی طرف، خواہشات کی طرف، لذات کی طرف، مال و دولت کی طرف، جس شے کی طرف بھی کر لیا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ پلٹے، آپ نے رجوع کیا، اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے، اللہ بھی اپنی تمام تر عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ ہے توبہ، لیکن یہاں بندے کی طرف سے تابہ الیہ اور اللہ کی طرف سے تابہ علیہ، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ تواب جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے فعال کی وزن پر، اور یہ دونوں طرف آئے گا، اللہ بھی تواب ہے اور بندے بھی تواب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہے، آدم کی پوری نسل خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ نسیان اور خطا جو ہے یہ تو انسان کی سرشت میں ہے، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان۔ اس اعتبار سے گھبراؤ نہیں خطا اگر ہو جائے، لیکن اصل میں خیر الخطائین التوابون، بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، اللہ کی طرف ندامت کے احساس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لینے والے، بس یہ انسانوں میں سے اچھے لوگ ہیں۔ تو تواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، بندوں کے لیے بھی ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرما دیا، پہلے بھی بات کہی تھی، لیکن اس میں اس بات کا امکان تھا کہ یہ جنت سے نکالا جانا گویا کہ سزا کے طور پر ہے۔ اب جو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو اس امکان کو رفع کر دیا گیا۔ یہ بھی فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ حضرت آدم اس جنت سے اس لیے نکلے کہ انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا یا نافرمانی کی، وہ تو ایک آزمائشی، ایک تربیتی دور تھا جو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ بلکہ یہ کہ وہ جنت الخلد، اس میں تو داخلہ ہو جائے گا تو نکلنے کا سوال نہیں، یہ تو اصل میں ایک اور صرف ایک عارضی سا ایک قیام کسی جگہ تھا۔ وہ جنت آسمانی ہو، وہ جنت زمینی ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ ایک بات کا ان کے سامنے ایک تجربہ انہیں کرا دیا جائے کہ تمہارا یہ دشمن ہے اور اس طور سے یہ ورغلاتا ہے، اس کے لیے وہاں سے نکالا جانا تو تھا ہی، اس لیے کہ اصل میں تخلیق ہوئی ہے خلافت عرضی کے لیے۔ جاؤ اب سنبھالو اپنی اس جو بھی خلافت ہے اس کی ذمہ داریوں کو، اور چونکہ اس میں اشتباہ تھا کہ یہ اس گناہ کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے ہیں، لہذا اب گناہ کا تو ازالہ ہو گیا، توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔